الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے.
مسلمانوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے۔ مسلم ہر باطل کے لیے نشتر تھا اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اور وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ ایک مرتبہ بلا دروشی پڑھو چو سارے حضرات، وہ جڑے پچھلے کندھا دے ٹیک لگے بیٹھے تو علی آواز نہیں آتی، دروشی پڑھو مجلس بابرکت ہو سی۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل سد احترام و سد تعظیم و تکریم ہمارے دین علاقہ، معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز علماء کرام، اجزائی پروگرام ایصال ثواب والدہ ماجدہ جناب حضرت قاری حبیب الرحمان صاحب، انہوں نے برابر جناب عبد الرحمان صاحب، انہوں واسطے منعقد کیتا گئے اور تسو حضرات کو دعوت دیتی گئی ہے کہ تشریف گھناؤ، اللہ دے نام دی خیرات بھی کھاؤ اور والدین کو ایصال ثواب بھی کرو، اور علماء کو دعوت دیتی نے کہ اس پرفتن دور دے اندر کہ جس وقت نوجوان اپنے والدین دی عزت و تکریم کو بھول چکے، پڑھے لکھے جڑے ڈھیر پڑھ گئے وہ اپنے ماں باپ دی شناخت تک کو بھول چکے، بڑے شہروں کے اندر بڈھے خانے تے اولڈ رومز بنا دیتے گئے کہ جتھا بڑے بڑھنیاں کو سٹ کے آؤ کہ اے سارے گھر دے اندر رہن دے قابل نہیں، جو ساریاں قالینہ تے تھوکے دن سارے کمریاں دے اندر انہاں دے کھنگھر دی آواز سب ڈسٹرب تے پریشان کرے دیئے، انہاں دی زیادہ گفتگو سارے واسطے پریشانی دا سما بڑھ دیئے،
وہ ڈھیر پڑھے لکھے وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ رومز دے اندر چھوڑ کے آنن اتھا علماء کرام جنہاں کو اللہ نے ایک قرآن دی دولت دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی دولت دیتی ہے وہ آ کے تو حق رسامن لوگوں یہ ماں باپ اولڈ روما چھوڑن دے لا دے نہیں یہ ماں باپ بے تکریمی دے لا دے نہیں آسمانہ دے اتے رب تے زمین دے اتے اب آسمانہ والا کون ہے زورل بولو رب تے زمین دے اتے کون ہے اب تے رب رب بھی پلیں دے تے اب بھی پہلا ہوتے جا پلیں دے فرمایا اس واسطے میرے اللہ نے صرف حکم نہیں دیتا توجہ فرمائے سو میرے جملیاں تھے صرف حکم نہیں دیتا بلکہ رب نے فیصلہ فرما دیتے کیا کر دیتے فیصلہ ہر روز عدالتاں کچہریاں دے چکر رہ دے وے سال ہا سال لگ دن آدھے جج سے پیشیاں بھگتا بھگتا تھک گئے ہیں سارے کیس دا فیصلہ کرو اللہ نے قرآن فرمائے او لوگو توڑی کوئی چھوٹی کوٹ ہو سی سیول کوٹ وطوڈی کوٹ سیشن کوٹ استوڈی کوٹ ہائی کوٹ استوڈی کوٹ سپریم کورٹ تے انہاں ساریاں کورٹاں تو اتے کی دی کورٹ ہے بولو اللہ دی کورٹ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں مالک لم یزل اپنی کورٹ دا فیصلہ سنوے دل ایسا فیصلہ کہ جس دے اندر اپیل دی بھی گنجائش کوئی نہیں کیوں چرا دی بھی گنجائش کوئی نہیں کیوں دی گنجائش بھی کوئی نہیں مالک لم یزل لہذا لیکن دی بھی گنجائش نہیں رکھی جو اصل لوگ یہ چند ٹپیکل جملے بول کے آدھنے مولانا چونکہ معاملات ایویں ویندے پے ہن چنانچہ اصل ایویں کر چھوڑے فلہذا ہونا بھی ایویں چاہیدہ ہے لیکن اسائی کونے دے ہوئے اینچا کیتے کٹ حجتیاں درمیان دے اندر کر کے تے اپنے رستے کھلے نہیں آئے اللہ فرمے دے جب ماں باپ دا معاملہ آئے میں سارے رستے بند کر کے ساریاں کٹ حجتیاں بند کر کے اپنا فیصلہ اپنے کلام دے اندر سنا لیتے قرآن دے اندر سنا لیتے فرمایا کیڑا فیصلہ اللہ عدمی فیصلے کیتے میں ایک فیصلہ اپنی ذات دے بارے دے اندر جی میں آکھیں نور لفظ ایک رب بیا اپے اللہ فرمے دے فیصلے بھی میں نور کی تن ایک فیصلہ اپنی ذات دے بارے دے اندر بیا فیصلہ ماں باپ دے بارے دے اندر فرمایا فیصلہ کیا ہے جدی اندر ترمیم دی گنجائش نہیں ہے جدی اندر اپیل دی گنجائش نہیں ہے وہ فیصلہ سنو اللہ فرمے دے وقضا رب کا او لوگو فیصلہ کیتے توانے رب نے فیصلہ کیتے توانے رب نے کیڑا فیصلہ کہ اللہ فیصلہ رب دائے ہے
کہ نہیں عبادت کرنی، نہیں عبادت کرنی، نہیں پوجا پاٹ کرنی، نہیں نظر و نیاز کہدی منگنی، نہیں کہدی منت منوتی منگنی، نہیں کہدی کول مدد امداد منگنی۔ فرمایا اللہ تعبدو عبادت دے زمرے دے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکاة بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معاش بھی ہے، ہمسائے نال حسن سلوک بھی ہے۔ میری گال سمجھ آندی بھی ہے؟ اساں وچوں بعض لوگ صرف اور صرف نماز پڑھ کے اللہ تے بڑا احسان لا رہے ہیں، بڑی عبادت کیتی ہے، روزہ رکھ کے آدھے بڑی عبادت کیتی ہے، ہمسایہ نال بھوکا مردہ پائے کدے پوچھا اللہ تے جا یار وسیع دے اندر کہ غریب دی روٹی ہے یا نہیں ہے کدے پوچھا؟ حج تے چلنے آئے، عمرے تے چلنے آئے، لوگ مبارکبادیاں دیون پہ آندن کہ جناب فلاں ملک، فلاں خان، فلاں قربانی صاحب، فلاں چودھری صاحب حج بیت اللہ تے جاری ہے، عمرے تے جاری ہے۔ میرا دوستہ، میرے بزرگا، تو تے حج تے چلے تے تیرے ہمسائے دے اندر، گھر دے اندر بیٹی بیٹی ہے، 35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اندے کول ہاتھ پیلے کرن دی جرت تے ہمت نہیں ہے، تیرا حج کیڑے کم دا، غریب ہمسایا بھوک دے اندر ہے، تیرا حج کیڑے کم دا، اور غریب نال دی وستی رحمن والا اندے گھر دی روٹی کوئی نہیں، تیرا حج کیڑے کم دا۔ میرے ذہن دے اندر ایک واقعہ ہو رہا ہے، حضرت امام عبداللہ ابن مبارک تابعین جنہ صحابہ دا زمانہ نچھے، اللہ دے ولیین نیک بندین خدا دے دوستو توجہ نال سنائے، فرمیدن حج بیت اللہ دی تیاری کی تیم، قافلہ نال بڑھائیں، خریداری واسطے بازار گیا، احرام کپڑے خرید کی دن واپسی دے ہوتے، واپس بلی آدھا شہر دے گھر دے اندر کچھ جنگل دا رستہ آئی، فرمیدن شام دا وقت ہے، توجہ نال سنے، شام دا وقت ہے، میں واپس آ رہا کیا دیتا ایک برکا پوش خاتون ہے، تیزی نال جلدی نال جنگل تو جا رہی ہے، میری ذہن دے اندر تجسس اٹھے، یارو شام کو تا پرندے بھی آنہنے گھر واللادن تے ایک مائی جنگل کو رخ کر کے جا رہی ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ فرمیدن میں بھی ہولے اس دا پچھوڑا کیتے بھی کیا دے دا کہ جنگل دے اللہ ایک مقام تے ایک مجمری پہنگے، بھینس موئی پہنگے، اس مائی نے برکے بچو خنجر کٹھے، تلوار نما خنجر کٹ کے مجدہ چوڑا کپیں دیئے، گوشت کٹ کے برکے چھپا گن دیئے، میں مزید حیران ہو گیا، اللہ ایک کیا کروئے، مری ہوئی مجھ مردار گوشت شاید کہیں کو کھوامنا چاہ دیئے، اور میں نے میرے تجسس کی انتہا ہوئیے، میں ادھا پچھوڑا کرنا آیا، شہر دے اندر آئیے، گلیاں چوکائی جو ہو دے ہوئی، ایک گلی دے وچ پہنچی ہے، دروازہ کھٹ کھٹائے، زور نال لکڑی دا دروازہ کھٹ کھٹائے سی، دروازہ کھلے، اندر اترائے نوجوان بچیاں نکلی ہے، اے بھائی صاحبہ اندر جو ہی داخل تھائیے، بچیاں اٹھائی پوچھ دیاں، اما کھاون دی کوئی شے ملنی ہے، بھوکیاں ہیں، اما کچھ کھاون کو ملے، ہاں بیٹی اور تے کچھ نہیں ہے، میں گئیاں جنگل دے اندر ایک مجھ مری پہی گئی، ہوں دا گوشت کٹ کے گھننیاں، پکاؤ تے کھاؤ، بچیا کھن لگیا ماں 2 دن دیا بھوکیاں ہیں، ڈوڈی تھی گئے فاقائے، اما اسا سید زادیاں ہیں،
سید زادیاں ہیں، سارے تے صدقہ بھی روا کوئی نہیں، صدقہ بھی سارے تے جائز کوئی نہیں، چے جائے کہ تو مری ہوئی مجدہ گوشت جا کے گر نہیں اسا کھاؤں، اماں اے تے ساری مجال نہیں، اماں دیئے بیٹی اللہ دا قرآن دے فمن استرلا غیر باغ ولا عادل فلا اثم علی، بیٹا بیٹی بیٹی جلے بندہ مضبوط تھی ونجے مستر تھی ونجے کوئی لذت دی نیت نہ ہوئے تو ایک مردہ گوشت بھی جائے گے۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک فرمیدن میں سردہ کھڑا اتھائی سردہ کھڑا، اللہ اے کیا ماجرا ہے، میں بھی بغداد رہن والا یہ بھی بغداد دیا رہن والیا تے سید زادیا فاقہ کشیے بھوکے افلاسے تے میں حج تے ویدہ پیا، نہیں فوراں جے بھی چھت پاتے 3000 دینار جڑا حج دا زاد راہا آکے میں صحبہ دے اگو ہاتھ جڑے دن آدھر اماں بی بی بیٹی مہربانی کر میں تو آجیا گلہ سن کی دیا میری طرف اے تحفہ قبول کر چاہوں۔ توجہ کی تھی بیٹھے ہوئے جی بھائی، عام بندے دا واقعہ نہیں، امام عبداللہ ابن مبارک تابعین جنہ صحابہ دا زمانہ ڈٹھے فرمیدن میں جتنا کروائی کو آکھن لگا تے او میں صحبہ دیئے میاں آسا سید زادیاں حضور دے خاندان دیئے سری نسبت آقا دے نال اسا صدقہ نہیں گھن دیا صدقہ نہیں قبول کریں دیا، میں آکھیں اما بی بی یہ صدقہ نہیں ہے میری طرفوں ہدیہ ہے، میں تو اجیہ گلنا سنین مہربانی کرو قبول فرما گنو، بڑی منت دے بعد میں ہاتھ جوڑی دے بعد آکھیں میں تو نوکرا غلام سادات دا غلام تو نہ مہربانی کر کے قبول فرماؤ، گھر دا خرچہ کرو، آدھن بھائی صاحبانے تاؤں میرے پیسے قبول کی تل میں گھر واپس آیا، اگلے دن سنگی ساتھی آگئے عبداللہ حج دی تیاری میں آدھے میں نہیں ویدہ وہ آدھن نہیں یار خیر تے ہے کل تک سامان تے کٹھا گی دے، آدھن نا میں نس نہیں سکتا کہ میرے کل پیسے نہیں ہیں، میں آکھے میں نہیں ویدہ ساتھی تیاریاں کریں دل حج دو چلے ہوئے دل زمانہ حج دا عودے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمیدن میں گھر دے اندر بہ کے ہر روز تصورات دی دنیا دے اندر مکہ پہنچ داؤ کہ اج میرے ساتھی طواف کر رہے ہو سن، اج میرے سنگی مینا پہنچ گئے ہو سن، اج میرے سنگی عرفات پہنچ گئے ہو سن، اج میرے دوست عرفاتی جو مزدلفہ گئے ہو سن، اج میرے دوست ولا مینا پہنچ گئے ہو سن، انہاں سوچاں دے اندر فرمیدن وقت میں تصورات دی دنیا دے اندر پہنچتا ہوں مدینہ منورہ کہ آج میرے سنگتی مدینہ طیبہ دی زیارت مدے کریں دے ہو سن، فرمیدن وقت گزر دا گئے ایام حج گزر گئے حتیٰ کہ حاجی ولڑ پہ گئے، جو ہی میرے شہر دا ہے قافلہ واپس آئے فرمیدن میں گیا ونیا جو مبارک نے آوا سلام کی تیمی حاجی صاحب کو مبارک بیتی بھی حاجی صاحبہ مبارک کو بھی آکھن لگا عبداللہ میں کو مبارک نے بنایا کھڑے وہ یار منائی جو نہار ویدہ پیا آوے تے میں حقلہ مرے دا رہ گیا سنے دا رہ گیا اتھا تے میری گال نہیں بھی سنی، اتھا تے میری گال نہیں بھی سنی، اج اتھا مبارکہ نے بنایا کھڑے، میں آگے بھائی میں تے حج تے کوئی نہیں گیا، میں آگے یار میری آنکھاں تے جھوٹ نہیں بولے دیاں، میں اپنی آنکھاں نال تے کو نٹھے، میں کہ بھائی میں نہیں گیا تے کو غلط فہمی ہو سی، میں حیران و ششدر واپس گھر آیا، وقت 4-5 قافلے اکٹھے واپس آئیں، میں کہ میں جاؤں نہ کل دعا کھل کے آواں، میں گیا سلام کی تم مبارک بادی لیتی ہیں، سنگتیاں منہ پھیر گدن عبداللہ پتہ لگ گئے عبداللہ ابن مبارک یار
اگر پیسے ڈھیر آ ونجن اگر سواری اچھی مل ونجے سنگتیاں کرے منہ تا نہیں مڑیں دا وہ یار عرفات دے میدان دے اندر استے کو سلیندے رہے ہیں تیرے پیچھو بھجدے رہے ہیں تو سواری نسا کے چلا گیا ہمیں اتھاں سلام بھی نہ میں کرے دا اتھاں مبارکبادیاں نے منایا بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمیندن میں حیران ہویا یہ کیا دن حج کر کے این غلط بھی نہیں آدھے تی میں بھی اپنے مقام تے صحیح ہاں گال کیا ہے فرمیندن انہاں سوچاں دے اندر ستاں رات کو خواب دے اندر کیا دہداں ایک مقام میں گو تکیے لگے ہوئیں اور کم خواب دے بڑیاں بڑیاں چادراں بچھیاں ہوئیں تے اس روشن مقام تے دہداں تے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. میں حضور دی محفل پہنچا سلام عرض کی تے نہیں میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جی میرے کو میرے اللہ نے اطلاع دیتی ہے تے میری نسبت دا خیال کیتے میرے خاندان دیا انہیں بچیاں دا خیال کیتے انہیں بھوکیاں کو کھانے دا انتظام کر کے دیتی میں اللہ کو دعا کیتی ہے میرے اللہ نے تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا کیتے جڑا قیامت تک تیرے نام دا حج کرے سی. سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان اولیاء اللہ تیرے نام دا کیا کرے سی حج کرے سی. فرمیندن تاں میں کو سمجھ آئیے تے میرے آقا نے ایک صحابی کو آکھے یہ تھیلی ہمیانی عبداللہ ابن مبارک کو دیو میں حد دے اندر گدیے جاگ کھلیے دے داں تے او 3000 دینار کیا اون تو دگنے تگنے میرے آقا نے میں کو عطا فرمائے. علاقہ سنا مرد مقصد ہے کہ میرے دوستوں میرے بزرگوں دوسرا تے میں صرف اور صرف اگر نماز کو عبادت سمجھی ودے ہیں روزے کو عبادت سمجھی ودے ہیں حج و زکاة کو عبادت سمجھی ودے ہیں اسلام دے اندر عبادات ہور بھی ہیں معاشرت معاش رزق حلال صدقہ خیرات ہدیہ ایک بینال ملن جلن محبت جنہیں ماں باپ کو وجہ سا متھے تے تریوڑیاں پا کے رہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا او میاں محبت ودھاؤ ماں باپ دے نال جڑا میرا امتی صبح سویرے اٹھی کے شفقت دی نگاہ نال اپنی اماں اپنے ابے کو دیکھ سی چاہ ان کو مقبول حج و عمرے دا ثواب ملوے سی. دل ٹھرے تے زور نال سبحان اللہ. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا کہ میرے اللہ نے دو فیصلے فرمائے. پہلا فیصلہ کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے لوگوں عبادت کرنی ہے تے ایک اللہ دی کرنی ہے ایک مالک دی کرنی ہے اور رب دی عبادت دے بعد اللہ دی عبادت دے بعد سب تو بڑی نیکی اگر کوئی ہے تا سب تو اچھی نیکی اگر کوئی ہے تا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنے. اللہ کی میں فرمایا ہر مومن دے اندر انہاں دی عزت دے اندر تکریم دے اندر کھمن دے اندر پینن دے اندر رہائش دے اندر رہن سہن دے اندر انہاں دے آداب دے اندر انہاں دا آکھا منن دے اندر انہاں دا حکم منن دے اندر ہر معاملے دے اندر ایسی انہاں دی عزت کرنی ہے ایسی تکریم کرنی ہے کہ کہ بھی صورت دے اندر انہاں دا دل نہ دکھے انہاں دا دل بولو نہ دکھے. یہ عبادت کہ تھا بولن دے علامر دے گفتگو دے اسلوب بھی طریقے بھی اللہ نے اس قرآن دے اندر بیان کی تن یہ اللہ دا کلام ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو
اے لوگو اگر بڑھڑی اماں یا بڑھڑے بابا دنال گفتگو کرو انہاں دنال اگر علاوتا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہ او اگر علی دے پہل بولے دے پہل تے انہاں دا علامل تو ہڈے تے ناگوار گزرے انہاں دا بولن تو ہڈی طبیعت دے ہوتے اچھا اثر نہیں پیا کرے گا تو فرمایا منہ موڑ کے چلے ونجو منہ پھیر کے چلے ونجو جواب دی اندر اگر حکدے نیوے اگر نافرمانی دی اندر علی دے بھی نیوے لیکن ایویں وٹیج گھٹیج کے تے جیوے بندیاں دی عادت ہونی ہے غصے چاہ کے اگر ایویں آدھے میں اوف اوف فرمانا ولا تقل لہما اوف انہاں دے اگوں اوف بھی نہیں میں کر سکتے اوف بھی نہیں میں کر سکتے اما ابے تو مال چو کوئی شے خرچ کر گی دیئے انہاں کو پوچھ ہاں ہاں میں نہیں آخریا میرے آقا فرمائے انہاں کو پوچھ یار زور نہ لاکھو چاہ پوچھ نہیں سکتے تو کو حق حاصل نہیں ہے یہ بوڑھا ایویں نہیں بیٹھا یہ بوڑھا ایویں نہیں بیٹھا حدیث پاک دے اندر آنے یہ اللہ دا قرآن ہے صحیح حدیث سنے دا پیا میرے آقا دا زمانہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے ایک بوڑھا باپ بوڑھا باپ وہ بیٹا دے بابا جان میں کاروبار دی غرض نال میں ملک میں دا پیا میں کو دوترہ مہینے لگ سن شاید 6 مہینے لگ گئے اے میرے گھر دی حفاظت بھی کری میرے ساز و سامان دی حفاظت بھی کری اے میرا مال منیے ایدی بھی حفاظت کری بیٹا چلا گئے ابا پچھو مجبور ہو گئے بیمار و لاچار ہو گئے ناچار ہو کے اس نے مال وچو کچھ خرچ کر گیتے کچھ خرچ کر گیتے حدیث پاک دے اندر آدھے جب بیٹا واپس ہے دے دے میرا مال پورا نہیں ہے بابا تائیں جے جو خرچ کیتے ہاں بیٹا جے تک میں پھر سکتا ہم اپنا کماندہ کھاندریاں بیٹا میں بیمار ہو گیا ہم میرے اندر طاقت ہمت نہ آئی سکت نہ آئی میں مجبوراً تیرے مالی جو خرچ کیتے بھی کیوں کیتی ایویں پڑھدا پڑھدا آدھے میں حضور کو من کے شکایت کرے گا حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا دی خدمت پہنچے من کے بیٹا آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرے مال بھی چوں خرچ کر گی دے میرے مال بھی چوں خرچ کی دے یہ واقعہ حدیث دی کتاب ہی لکھا کرے اچھا خرچ کر گی دے جیاں ول آقا میرا فیصلہ فرماؤ میرا فیصلہ کرو میرے ابے نے زیادتی کی تھی ہے باپ کو آپ کیا گیا ہے ابا میں حضور دی خدمت میں دا پیا تو حضور کو ان کے تیری شکایت کرے گا باپ نے میرے ارادہ کر کے دے کہ بیٹا تے حضور دے کول میں دا پے میرے آقا دے دربار دے اندر میں دا پے میں کیا کراں رات ہوئے شام ہوئے بابا اپنے گھر ہی اٹھی کے اللہ دے دربار دے اندر آ گئے مسجد دے اندر آ گئے مسجد دے اندر آ گئے 2 رکعت نماز نفل نیت کی تھی تے اللہ دا قرآن پڑھ دے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله مجبور دی کون سن دے مضطر دی کون سن دے جلے مجبور تھی میں دے حدیث پاک کی جانے اے بابا زبان نال تے کچھ نہیں آدھا
کچھ اشعار کچھ شعر میں دل ہی دل دے اندر اپنے اللہ دے سامنے ارداس کریں دے، اپنے اللہ دے سامنے رو کے دل جنگل ہی کریں دے۔ اللہ فرمائے دے جنہیں میرا بندہ میری بوہے تے آندے، میرے دروازے تے آندے، یعلم السر واخفا، جڑی اندی جگی گال ہوندی ہے، تھوڑی گال ہوندی ہے، چپ دی گال ہوندی ہے، اور وہ تو بھی خفیف گال ہوندی ہے، میں اللہ آپ سننا، میں اللہ کلہیں اساں دے بوہے تے آ کے ہی میں علیہ سے بولو تے صحیح، کلہیں ایسی گفتگو کی تھی سے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے بابا ساری رات اللہ دے حضور اپنی عرض داشتہ پیش کریں نہ رہے، اپنی عرضیاں پیش کریں نہ رہے، رو کے اپنے دکھڑے سنے نہ رہے۔ صبح ہوئیے نماز پڑھ کے گھر دے اندر آئے، اشراق پڑھیے، کنڈا کھڑ کے کون انس حضور دا خادم کیویں آئے، میرے آقا نے بھیجے، خیر تے ہے اور تے پتہ نہیں، ایک جوان کی آئی، انہیں حضور دی خدمت کوئی گل کیتی ہے، میرے آقا نے میرے کو حکم دیتے فلاں محلے دے اندر ایک بابا رہندے صدقے گھرنا، میں تیرے کول آیا ہوں۔ اے بابا حضرت انس نے پیچھے چل پائے، نال چل پائے، حضور دی خدمت دے اندر پہنچے، میرے آقا نے میرے محبوب نے جو ڈٹھے فرمایا، او بابا تیرا بیٹا تے میرے کول آیا ہی، تو کتھا گیا ہمیں، بابا دے آقا جب میرا بیٹا تو دربار دے اندر ہے، میں سوچے میں کتھا ونجا، میں سپریم کورٹ دا ون کے کنڈا کھڑکائیں گی۔ رات بھر ہوں دے دربار دے اندر بیٹھا رہ گیا، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساں دے گئے اللہ ساری سندا نہیں ہے، اللہ تے قرآن دے اندر آدھے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دینا ہر ان سجن والے دا جڑا میں کو سنے دے۔ اچھا حضور فرمیندن بابا اتھا جو گیا ہمیں ول، بس آدھے اور تے پتہ کوئی نہیں، میں اپنی عرضیاں پیش کر چھوڑیاں ہن۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بابا اچھا گالی میں ہے، توجہ کرائے تو ہون آدھا پائیں، لیکن ذرا میں کو یہ تو نہ سا وہ اللہ کو جڑے تائیں اشعار سنائے ہن، ذرا وہ شیر تا میں کو سنا جا۔ اے بابا حیران ہو کے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار تو میں زبان تے بھی کہنا میں گھن آیا، وہ کلمات میری جیب تے بھی کہنا نائے، تو حقوقی میں پتہ لگ گئے۔ حضور فرمیدن بابا اجر تو گھروں کہنا میں چل جا، تے تیریاں دعاواں اللہ دا عرش چیر کے گئے، تے تیرے آمن تو پہلے میرے تے تیرے رب نے جبریل کو بھیجے ونجو میرے محبوب کو آکھو میں رب عبد نالاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، فرمایا میں رب عبد نالاں۔ بابا کیڑے شعر آکے ہنی، نبأنی العلیم الخبیر، اس علیم و خبیر ذات نے میں کو خبر دے دیتی ہے، میں کو لسا دیتے، جبریل آئے، اللہ تیرا سفارشی بن گئے، ذرا حال تے سنا۔ بابا تے میں رو کے عرض کیتے بھی آقا واقعی میں وہ اشعار زبان تے تنہین آدھے، لیکن دل ہی دل دے اندر اپنے اللہ کو اپنی ارداسہ دیتی ہم۔ میرا رب اتنا کریم ہے، میرا رب اتنا رحیم ہے، میرا رب اتنا شفیق ہے، میرا رب
اتنا پیار کرنے والا ہے کہ میری دل دیا دھائیں میرے دل دیا آئیں وہ بھی مجھے سن کی دیا فرمایا صرف سننے کی دیا بلکہ بابا میں کو اطلاع دیتی ہے ذرا سنا ہاں بابا بیٹے دے سامنے حضور کو عرض کرے دے آقا یہ میرا پتر ہے یہ میرا بیٹا ہے بچپن دے اندر یہ ماں مر گئی ہے یہ اماں دنیا درخصت ہو گئی ہے آقا میں ہی کو پالم میں ہی کو پوسم میں ہی کو صرف باپ دا نہیں بلکہ ماں دا بھی پیار دیتے آقا یہ بستر تے پیشاب کرے دا ہے میں اس ٹھنڈی جگہ تے آپ سندا ہم ایکو گرم جگہ تے سنے دا ہم آہستہ آہستہ پلدیاں میں مزدوریاں کرے دا ہم ایکو گھر ٹھنڈی چھاں تے بھی لے دا ہم ایکو جوان کیتم ایکو پالم ایکو پوسم ایدی ہر تمنا ہر فرمائش کو میں پورا کرے دا رہ گیا آقا ایدے ناز چاہدہ رہ گیا ایدے نخرے چاہدہ رہ گیا آقا ایک کڑیل جوان ہودا گئے تے میں بڑھڑا ضعیف ہودا گیا یہ طاقتور ہودا گئے میں کمزور ہودا گیا حتیٰ کہ آقا یہ تناور درخت بن گئے میں ننگا ڈوڑا تھی کہ مجبور تے مستر ہو کے گھر دے اندر بہ گیا آقا یہ سفر تے وجن لگے ہینے میں کو آکھے بابا میرے مال دی چوکی داری کری پہرے داری کری خرچ نہ کری آقا میں مجبور ہو گیا ہم میں لاچار ہو گیا ہم میرے کول ہور چارہ کار کوئی نہ میں ہی دے مال جو صرف کی تے بھی آقا ایک وہ وقت یاد نہیں یادا وہ ٹائم یاد نہیں یادا اے میری شکایت گھن کے توانے دربار دے اندر آئے حدیث پاکی چاہے جب ان لفظت بابا پہنچے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ابا بابا چپ کر ہن میں محمد دا جگر پھٹ دے میرا جگر پھٹ دے بس کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے دی گفتگو سن کے فیصلہ فرمایا نوجوان کو آکھنے وقت نوجوانہ سن انتا ومالوکا لے ابی کا تو بھی تے تیرا مال بھی سب تیرے باپ دا ہے اے جی میں خرچ کرے جی میں صرف کرے تے کو پچھڑ دا بھی اختیار کوئی نہیں یہ قرآن اللہ دا گواہ ہے کہ دا فیصلہ ہے حضور فیصلہ کیتے انتا ومالوکا لے ابی کا تو بھی تے تیرا مال بھی کہندا ہے تیرے ابے دا ہے کہندا ہے تیرے ابے دا ہے تو نہیں پوچھ سکتا اج اساں کیا پہ کریں گے سارا کیا حوال ہے نوجوانوں سوچو غور کرو فکر کرو یہ دین ہے یہ کیا ہے دین ہے میں تو کو اللہ دا فیصلہ قرآن جو سنائے می حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ حدیث جو تو سنے دا بیٹھے اور آخری گل کر کے ختم کرا میرے دوستو میرے بزرگوں تے ابا تے اماں دے بارے دے اندر میرے آقا امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی طور تے عملی طور تے اماں دی خدمت کر کے دنیا والیاں کو دکھایا نہ صرف نسایا بلکہ دکھایا کہ وہ دنیا والے لوگوں میں محمد امام الانبیاء میں محمد سرتاج الانبیاء میں محمد فخر الانبیاء میں محمد امام الرسل میں محمد فخر الرسل میں محمد ہادی السبل میں محمد صاحب ضحیٰ میں محمد صاحب دنا میں محمد صاحب فتح
اللہ میں محمد صاحب قاب قوسین، میں محمد صاحب عودنا، میں محمد صاحب لولا، میں محمد شب معراج دا دلہا، میں محمد صاحب مزمل، میں محمد صاحب مدثر، میں محمد صاحب یاسین، میں محمد صاحب طہ، میں محمد صاحب علم نشرح لک صدرک، میں محمد والضحی واللیل اذا سجا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صفتہ بیان کراؤ، وقت لیں گے۔ حضور فرمائے اتنی شانہ دے باوجود، اتنے مقام دے باوجود، اتنی عظمت دے رفعت دے باوجود، اتنی بلندی دے باوجود اپنی اماں دی خدمت کیویں کر رہیاں۔ توجہ کرائے حدیث پاک دے اندر آدھے حضور مسجد نبوی دے اندر میرے آقا نے نگاہ بصیرت نال ڈٹھے، دور کولو ایک اٹھنی آ رہی ہے، برقع پوش سوار ہے۔ میرے آقا اٹھی کے چل پائیں۔ حدیث رسول بیٹھا پڑھنا، ترجمہ عرض کر رہے ہیں، عبارت پڑھا وقت ڈھیر لگوے سی۔ سائیں چل پائیں، صحابہ نالن، حضور فرمائے قف قف علی رسلک، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اپنے مقام تے کھڑو۔ صحابہ تے نسل کھڑ گئے ہیں، حضور اگا چلن ون کے اٹھنی دی مہار پکڑے دن، موڑے تے سٹے دن، آہستہ آہستہ چلے دے ہوئے گھن کے آدن، جلے مسجد نبوی دیئے صحیح اٹھنی مبارک کو خوشے دن ملے دن، لیکن صحابہ دن سنی حیرت دی انتہا نہیں رہی کہ میرے آقا اس برقع پوش سوار دے رکابہ دے قدمہ دے تلے اپنے ہاتھ مبارک رکھنے دن، جنہ ہتھا دیا اللہ قسمہ چاہے دے، جنہ ہتھا دیا رب قسمہ چاہے دے، وہ ہاتھ اس برقع پوش دے قدمہ دے تلے صحیح احترام نال گھننا دن، لیکن صحابہ دن ساریاں چیخاں نکل گئیاں، دھاڑاں نکل گئیاں، جب حضور نے اپنی مزمل والی چادر انہیں بچھا کے فرمایا، انہیں بچھا کے فرمایا، اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بے بنیوں۔ صحابہ دن ساریاں چیخاں نکل گئی، اللہ کون امائے کون امائے۔ حالانکہ اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں دے بارے سن چکے آسے۔ حضور فرمیندے کہ میں مدینہ طیبہ وچوں 6 سال کی عمر دے اندر اپنی ماں دے نال آندہ پیام، رستے دے اندر ایک مقام ہے، ایویں اماں نے اٹھنی بوڑی ہے اور ہک ٹیلا ہک ٹبا اتھا بن کے میری اماں اتری ہے، اتر کے ایک خبر ہے ادھر نال لپٹ گئی ہے تے رومن دی اماں نے انتہا کر چھوڑی ہے۔ میری اماں زبان حال لا دی آئی، اٹھ عبداللہ سر بہر نکال، اٹھ عبداللہ اٹھی تے صحیح، دیکھ میں تیرے لال کو گھرنا ہوں۔ عبداللہ تو تے آدم میرا انتظار کریں، میں واللہ سا اٹھا دیا گھٹیاں بچسل، میں واللہ سا آمنا میرا انتظار کریں، میں تیرے لال وستے کھینا ملے گھن کے آسا، آمنا میرا انتظار کریں۔ اللہ سب کو ایسا لال نرسی، ایسا بیٹا نرسی کہ سورج ہودی روشنائی دا مقابلہ نہ کر سکسی۔ آمنا اللہ سب کو ایسا پیارا بیٹا نرسی کہ چندر ہودے سامنے شرما برسی۔ عبداللہ اٹھتے صحیح، تو تے نہیں آیا پر اللہ نے سکو او لال نیتے، او لال میں تیرے کول گھل کے آئیا، اٹھ ذرا قبر بھی جو سر بہرتے نکال، میرے محمد کو نیک چاہ۔ حضور فرمائے میں حیرانم، 6 سال دی عمر، معصوم بچہ، اللہ ماجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ وقت میری اماں اس قبر کو چھوڑ کے آکے میں کوہان نال لے سینے نال لے تے رو کے فرمائے دین بیٹا محمد ان وقت آئی میں تیرے نال لک سکھ دے حال ون رہا، میرا بیٹا محمد ان ٹائم آئی میں تیرے نال
پیار محبت دیاں گلاں کرا لیکن میں بھی نہیں جاندی پتہ نہیں میں بھی زندہ رہاں یا نہ رہاں امی دے ساہو کھڑن لگ گئے بس میری اماں میں کو چھوڑ کے وجہ کے قبر نال لپٹیے عبداللہ اٹھ عبداللہ نیندے سے میرا لال کیسا لال ہے حسینہ دا حسین ہے محجبینہ دا محجبین ہے حضور فرمیدن میں معصوم بچہ تھی کہ کہیں اماں تو نہدہ ہم کہیں قبر تو نہدہ ہم بلا خیر میری اماں دی آواز رودھ گئی ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے میں حیران پریشان بن کے اماں دے موڑے کو ہلائے یا امے یا امے یا امے دیا آوازوں نے دریا پر میری اماں جان جان یا فرید سپرد کر گئی میں واپس ہویا امے ایمن نالن امے کو اٹھڑی سے چڑھا کے مکہ مکرمہ گھرنائن دادا عبدالمطلب نے استقبال کی تے خبر پہلے پہنچ چکی ہے دادا نے پوچھے امی ایمن میری آمنہ کی تھا میری آمنہ کی تھا بس حضور فرمیدن میں اس عالم دے اندر اپنی اماں کو جدا ہویا ہم میں کو وقت نہیں بھلدا اس واسطے میری اماں دا احترام میرے دل دی اندر اتنا ہے کہ میں محمد امام الانبیاء ہوں میں نماز پڑھا رہا ہوں عشاء دی مسجد دے اندر فاتحہ پڑھ چکا سورت پڑھدا پیا تے اگر میری اماں ہوئے ہاں تے گھر چو سجیا بیٹا محمد حضور فرمیندن میں نماز چھوڑ کے توڑ کے تے اپنی اماں دی خدمت دے اندر آواں ہاں سن رہے ہو تو صحابہ آدھنا سا حیران آسے کہ حضور تسا کو سنوایا ہاں اماں میری دنیا تو رخصت ہو گئی ہے تو یہ کون بھائی ہے جن دے پیران دے تلے ہاتھ بھی رکھے نے چادر بھی چھا دیتی نے تے فرمے دے بیٹھن میری اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بہوائیں وہ علیہ دیئے حضور خاموش راندن ان العتش کی تے صحیح نے پانی منگوائے کھجورہ منگوائیں اپنے رحمت والے ہتھاں نال مٹھا نبیز بنا کے شربت بنا کے پیش کیتے نے دودھ پیش کیتے نے تحفے تحائف منگا کے نال رکھے نے انہاں واپس اجازت منگیے حضور وقت میں اٹھن وقت رکابت اللہ ہاتھ وقت اٹھنی تے بلھائے نے اسا چلن لگے ہیں سب کھڑا دیتے نے دور تک جب تک اٹھنی اکھت وہ جل نہیں ہوئی میرے آقا واپس نہیں آئے واپس آئے تے اسا پوچھے یا رسول اللہ کون خوش نصیبہ ہے میرے آقا نے فرمایا لوگو اے بچپن دے اندر میں محمد کو کھیر پلاؤن والی میری رضائی اماں دائیا حلیمہ آئی کیڑی اماں آئی دائیا حلیمہ نوجوانوں اندازہ کرو یہ تے رضائی اماں دا اتنا شان ہے سگی اماں دا کتنا مقام ہو سی سگی اماں دا کتنا شان ہو سی اجل اسا لوگ ماں باپ دی عزت کو بھول گئے ہیں ہوں دی تکریم کو بھول گئے ہیں سدھے منہ علیحدے نائے سدھے منہ بلیندے نائے وہ سڈے تے متھے تے تریوڑیاں پہنے ہیں پہلی واری جواب نہ دے دے دوجی واری ایسے درست لہجے نال جواب دے دے ہیں کہ وہ کب کے آدھیے وہ سڈے بیٹا اسا ایویں وہ وقت سڈے پتر سڈے متھے تریوڑی جب تریجی واری سڈے ون کے آدھے کیا تھی 100 واری آکھے سے جلے ویدے پہ ہوں کڑ پچھو نہیں سڈیندا کیا تھی وہ شدی کب کے آدھی ہے جا بیٹا جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی میں کچھ نہیں آدھی میں کچھ نہیں آدھی خاموش تھی کہ بہوے تھی میرے لوگوں اللہ دی قسم اندی آہ نکلے اللہ دا عرش کا بوے دے میرے کول تفصیل نہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تو کو واقعات سنا مہا صحابہ دے حالات سنا مہا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنا مہا دل بہوا دی ہے اللہ خوش رکھے حضرت قاری حبیب الرحمن صاحب کو عبد الرحمن صاحب کو جنہوں نے زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں سبحان اللہ
زمانے تے کوئی ہمسر میری آقا دا آیا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں، دے اقبال وانگو کہے نبی اقبال پایا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے، نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا، لکائت شان پہ دے گئے بلا جسنو جوے وارا، محمد اج تئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں ہے، عید اقبال وانگو کہے نبی اقبال پایا نہیں ہے، ثنائے مصطفیٰ کہ تو ادا کی میں ہوئے کم تر، ثنا جدی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر، سوا سجدے کسے نو آسماں رب بلایا نہیں، سوا سجدے کسے نو آسماں رب بلایا نہیں، عید اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں، زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا دا آیا نہیں۔ سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے، میں علماء نے جو بیان کیتے، نعت خواہ حضرات نے جو نعت خانی کیتے، اپنے درگاہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ حضرت قاری صاحب نے جو خیرات کیتے اس کو اپنی درگاہ قبول فرما۔ تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کیتے، سورہ فاتحہ، درود شریف، ذکر اذکار کیتے نے، یا اللہ اس سارے دا ثواب انہوں نے بزرگوں کو اور تمام علاقے جو بزرگ دنیا تو رخصت ہو گئے، جو مائیاں بیبیاں رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا، تیرے ہاں ثواب کی کمی کوئی نہیں ہے۔ اہل علاقہ دی یا اللہ انہوں تے رحمت کاملہ نازل فرما، یا اللہ ساری دعائیں قبول تے منظور فرما، اس مسجد کو آباد و شاد فرما، ساری دعائیں قبول فرما، سارے گناہ معاف فرما، خطاء عصیان و نسیان معاف فرما، یا اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما، برد بالکلمہ طیبہ نصیب فرما، سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا